تو دوستو آج کی اس ایجوکیشنل ویڈیو میں جو ہے ہم گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے، کیا اس کے نقصانات ہیں، کس طرح یہ واقع ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فضا میں گرین ہاؤس گیسوں مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین وغیرہ، تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ گرین ہاؤس گیسیں کون سی ہیں۔ وہ ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتھین ہے اور اوزون وغیرہ۔ تو ان کا اضافے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اضافے میں کی وجہ سے زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتے ہیں اور یہ گیسیں زمین کے کرۂ فضائی کے سب سے نچلے حصے میں رہتی ہیں، سورج کی شعاعوں کو واپس خلا میں ریفلیکٹ نہیں ہونے دیتی۔ اس کے نتیجے میں حرارت زمین کی فضا میں رہتی ہے اور اس کا درجہ حرارت بڑھاتی ہے، اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ گرین ہاؤس جو گیسز ہیں وہ جب زمین کا ٹمپریچر بڑھاتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے گلوبل وارمنگ پیدا ہوتی ہے۔ تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہے برف کی جو پوشیں ہوتی ہیں یعنی گلیشیئرز وغیرہ پگھلتے ہیں، اس کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، برف کی نہر بڑھنے سے زیادہ ہوتی ہیں اور سمندری پانی میں بھی پھیل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سمندری سطح اونچی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک جو تحقیق ہے کہ 1990 میں اقوام متحدہ نے موسمی حالات میں تبدیلی پر ایک انٹر گورنمنٹل پینل IPCC بنایا۔ یہ مختلف ایشوز مثلاً گرین ہاؤس گیسوں کے جمع ہو جانے اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے عالمی لیڈرز کو سائنسی مشورے دیتا ہے۔ IPCC کے مطابق پچھلے 30 سالوں کے دوران زمین کی سطح کا درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھایا ہے۔ تو یہ بیسیکلی گلوبل وارمنگ کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مالدیپ کی بقا کیا ہے کہ سائنسدانوں کو خوف ہے کیوں تو سائنسدانوں کو خوف ہے کہ سطح سمندر میں ہر سال 0.9 سینٹی میٹر کا اضافہ ہوتا ہے اور اس اضافے کا سب سے خطرناک اثر ساحلی ممالک پر ہوتا ہے۔ مالدیپ کے زیادہ تر جزیروں کی اونچائی سطح سمندر سے 1 میٹر سے بھی کم ہے۔ تو یہ اندازہ ہے کہ 100 سالوں کے دوران مالدیپ رہنے کے قابل نہیں ہوگا اور شہروں کو وہاں سے زبردستی داخل کیا جائے گا۔ باقی گرین ہاؤس ایفیکٹ میں اصلاح گرین ہاؤس ایفیکٹ سے مراد جس میں چند گیسیں یعنی گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں فضا میں حرارت کو روک لیتی ہیں اور یہ گیسیں گرین ہاؤس میں لگے سبز شیشے کی طرح کام کرتے ہیں جو اندرونی حرارت کو باہر نکلنے نہیں دیتا۔ جب سورج کی روشنی زمین کی سطح تک پہنچتی ہے تو اس کی زیادہ تر توانائی حرارتی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور زمین کی سطح اس حرارتی توانائی کو انفراریڈ شعاعوں کی شکل میں داخل خلا کی جانب ریفلیکٹ کر دیتی ہے۔ اور 1980 سے لے کر اب تک فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے وہ 30% اضافہ ہوا ہے، میتھین کی مقدار دوگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، نائٹرس آکسائڈ کی مقدار 8% ہو چکی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے تیزابی بارشیں ہوتی ہیں۔ جب تیزابی بارشیں ہوتی ہیں ہوا میں سے گزرتی ہیں تو وہاں کا ان کا سامنا جو ہے سلفر اور نائٹروجن کے آکسائڈ جیسے کیمیکل سے ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل سورج کی روشنی کی موجودگی میں جو ہے پانی کے بخارات کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، سلفیورک ایسڈ اور نائٹرس ایسڈ بناتے ہیں اور زیادہ تر درجہ حرارت پر تو یہ تیزاب بخارات کی شکل میں ہی رہتے ہیں۔ جیسے جیسے جو ہے درجہ حرارت کم ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ تیزاب مائع میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور زمین کی طرف آتی ہوئی بارش یا برف میں مل جاتے ہیں، تو اس طرح سے بارش تیزابی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تیزابی بارش سے دریاؤں، جھیلوں وغیرہ کے پانی میں موجود غذائی مادے تباہ ہوتے ہیں، پانی کی pH بھی کم ہوتی ہے اس سے۔ تو بیسیکلی جو ہے اس وجہ سے جو ہے بارش تیزابیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بارش کی تیزابیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ڈیفورسٹریشن کا عمل بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈیفورسٹریشن کا عمل کی وجہ سے جو ہے جنگلات کا خاتمہ اور فیکٹریوں، سڑکوں، ریل کے رستوں، تو یہ سارے چیزیں تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ایک نئی ایجوکیشنل ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔